السلام علیکم. ڈاکٹر طاہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ. ناظرین، آج کا سلسلہ میں شروع کروں گا انسان کی تخلیق سے لے کر اس کے بعد جتنے ادوار ہوئے مختصراً وہ سارا ذکر کرتے ہوئے اس دوران جو بھی مسکنسیپشنز یا غلط فہمیاں روایات کے باعث لوگوں میں ہیں، کوشش کروں گا کہ میں وہ کسی حد تک اپنا نقطہ نظر اس پہ دے سکوں، اپنے تھوڑے بہت علم کے مطابق ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا تھا کہ جب انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہوا ایک جسمانی وجود اس کا تیار ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں شخصیت پھونکی اور پھر پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا گیا. لیکن اس سے پہلے جب آپ اسے انسانی شخصیت کہہ لیں یا اسے روح کہہ لیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر دی. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی آخری روح کسی جسم میں ڈالی جائے گی، اور ان ارواح کو سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان کو کرانے کے بعد یہ عہد لیا کہ پہلے تو آپ اقرار کریں کہ میں ہی آپ کا خدا ہوں، آپ کا رب ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ آپ میری اطاعت کریں گے. یہ واقعہ اسی طرح بھلا دیا گیا. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے تو اس بچے کو قطعاً یہ یاد نہیں ہوتا بعد میں کہ کس طرح میں ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کے بعد ڈیلیوری ہوئی میری. لیکن لوگوں سے سننے کے بعد کہ یہ عورت ہے جو اس کی ماں ہے اور جس نے اسے جنا ہے، وہ اسے ماں کا درجہ دیتا ہے. تو وہ جو اس کی ڈیلیوری کا واقعہ ہے وہ اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسی عورت کو پھر ماں مانتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو اس کے بعد وہ واقعہ ہمارے دماغ سے محو ہو گیا، لیکن اس کا شعور اب بھی ذہنوں میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو ہم سب قرآن پاک میں جانتے ہیں کہ کس طرح مکالمہ ہوا. فرشتوں نے اپنے تحفظ کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ہم جنوں کو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہاں پہ فساد برپا کیا، تو انسان بھی ویسا ہی کرے گا. ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے، لیکن اس نے اپنے تکبر کی بنا پر انکار کر دیا کہ میری خلقت اس سے بہتر طور پہ ہوئی ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھکوں. اور پھر اس طرح وہ انسان کا دشمن بنا اور اس نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا، مجھے مہلت دی جائے قیامت کے روز تک. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو تمہارے فالوورز ہوں گے وہ تمہارے ساتھ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور جو بندہ میری اطاعت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی طرح ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور اسی طرح حضرت حوا کی تخلیق. یہاں پر جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کی پیدائش ہوئی. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ غلط روایات کے باعث ایسا سمجھا جا رہا ہے. اگر آپ قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھیں تو اس میں ہے خلق منہا ازواجہا، کہ اسی طرح جوڑا پیدا کیا گیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اسی طرح ان کا جوڑا پیدا کیا گیا. تو پہلے جو دو انسان تھے وہ ایک ہی طرح پیدا کیے گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. پھر ہم واقعہ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں پھر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے حضرت حوا کے ساتھ، اور وہاں پر
انہیں منع کیا گیا کہ ایک درخت ہے جس کا پھل نہیں کھانا. پھر اس پھل کے بارے میں مختلف روایات ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ سیب کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے فیت کا درخت تھا. اور پھر جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا روایت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے معافی طلب کرنے کا طریقہ بتایا. حضرت آدم کو معاف کر دیا گیا، لیکن انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا اور انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ نیچے اترو اور اس کے بعد اب تم یہی رہو گے، اور جو لوگ میری فرما برداری میری اطاعت کریں گے ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا. اب یہاں پر اس درخت کے بارے میں جب قرآن پاک کو پڑھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مثال دی گئی تھی. جب آپ یہاں پر ابلیس کے الفاظ دیکھیں جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہے، حضرت حوا سے کہے، وہ یہ تھے کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ کو ایک ختم نہ ہونے والی زندگی مل جائے گی، اور آپ کو اسی لیے منع کیا جا رہا ہے اس کے کھانے سے کہ اگر آپ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. پھر جو بھی واقعات ہوئے، جیسا بھی ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی. دراصل وہ پھل کھانے کی جو مثال دی گئی ہے وہ تھا انسان کا جسمانی تعلق عورت و مرد کے درمیان، جس سے روکا گیا تھا. اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ پھل آپ نے کھا لیا تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. یعنی اس پھل کے کھانے کے بعد، اس عمل سے گزرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کی اولاد پیدا ہوگی، اور پھر اس طرح جنریشن سے جنریشن چلتے ہوئے انسان جو ہے یہ ایک ابدی زندگی پالے گا زمین پہ. اور پھر جیسا ہی بیان ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ پھل کھایا انہیں ایک دوسرے سے شرم محسوس ہوئی. تو اگر آپ فطری طور پہ دیکھیں تو جب انسان اس جسمانی عمل سے گزرتا ہے تو شاید ان لمحات میں جذبات جب اس پہ حاوی ہوتے ہیں اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان پھر شرم و حیا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کو ڈھانپنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے. تو یہ تمام بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا پھل نہیں تھا بلکہ وہ ایک پھل سے تشبیہ دی گئی تھی. اصل میں وہ یہی ایک عورت اور مرد کے درمیان جسمانی عمل تھا جس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے. دوسری جو مسکنسیپشن یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت سے انہیں اس کے بعد زمین پہ اتارا گیا. جنت کا لفظ باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد ہے باغ. حضرت آدم علیہ السلام اسی زمین پہ تھے لیکن کسی اونچی جگہ پر باغ میں تھے. جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ اب آپ نیچے اتر جائیں، یعنی اس باغ سے اتر کے آپ دوسری جگہ چلے جائیں جہاں آپ نے جا کے اپنی زندگی گزارنا ہوگی. اور جیسا کہ کہا گیا کہ اگر آپ کی اولاد اور آپ اطاعت کریں گے تو جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر جو ابلیس کو فالو کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیونکہ اسی طرح قرآن میں اشارات جو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ کائنات، زمین و آسمان، ستارے سیارے، یہ سب تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور ایک نئی زمین اور نیا آسمان وجود میں آئے گا. یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جنت اور جہنم اب بھی ہیں اور جہنم بھڑکائی جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جنت اور جہنم کا وجود قیامت کے بعد آئے گا. اگر آپ کچھ اور ایسی روایات احادیث دیکھیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جہاں آپ کا مزار ہے کہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ حوض کوثر ہوگا. تو یہ تمام باتیں اگر آپ دیکھیں اور یہ کڑیاں ملائیں تو اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت و جہنم
کا وجود نہیں ہے، یہ قیامت کے بعد اس ساری کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنائے جائیں گے۔ ناظرین، وقفہ اور وقفے کے بعد میں انشاءاللہ اسی بات کو آگے جاری رکھوں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ہم بات کریں گے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا تھا۔ پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس کا اصل ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی سوچا، لیکن اسے کوالیفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح انسان کو ہدایت دی جائے گی اور اس کے بعد اسے ایک امتحان سے گزارا جائے گا، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ اس مقام کا حقدار ٹھہرے گا جسے ہم جنت کہتے ہیں، جہاں پہ وہ جو بھی خواہش رکھے گا اسے پورا کیا جائے گا، جہاں اسے ماضی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، جیسے اس زندگی میں ہمیں ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یا اسے مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شعور تو انسان کے ذہن میں پہلے ہی رکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اچھے اور برے کی تمیز، یہ انسان کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہیں سے دین اسلام بھی شروع ہوا۔ یہاں پر جو ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام شروع ہوا۔ پہلا شخص جو اس زمین پر آیا وہ حضرت آدم تھے، اور ان کے ساتھ ہی اسلام بھی آیا۔ پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا، جو ہدایات تھیں اس میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ تو اس موقع پر مختلف اقوام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھیجے گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات کو روایت کیا، لوگوں کو یاد دہانی کرائے۔ اسی دور میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو پہلا دور ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں آج جتنے بھی 3 مذاہب ہم بڑے دیکھتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ اسی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہیں، امت سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ مکہ میں چلے گئے، جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہاں آپ حج کریں اس کا، اور یہاں پر اپنا نماز ادا کریں۔ اب یہاں پہ جو دوسری ایک اور غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایات میں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شب معراج پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو وہاں انہیں تحفے کے طور پہ 50 نمازیں دی گئیں، اور پھر جیسے روایت میں ہے کہ 7ویں سے جب 6ٹھے پہ آئے یا 5ویں چوتھے پہ آئے تو مختلف آسمانوں پہ انبیاء علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ اتنی نمازیں ادا نہیں کریں گے، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ نمازوں کی تعداد کم کر دی جائے، اور ایسے کرتے کرتے یہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ یہ ایک روایت ہے۔ اگر نماز شب معراج کے موقع پہ فرض کی گئی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ اب یہاں پر بسو اور نماز قائم کرو۔ پھر اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لقمان، ان کا ذکر آتا ہے، اور وہ بھی جب حکم دیتے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔
تو یہ جو نماز ہے یہ شروع ہی سے دین کا حصہ تھی. اسی طرح زکوٰۃ بھی. اگر آپ تورات یا جتنے دوسرے صحائف ہیں بائبل ان کا مطالعہ کریں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی عبادات ہیں یہ شروع سے ہی شامل تھیں. ان میں سے کسی چیز کی بھی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگ اس دین میں جو بھلا چکے ہیں یا جو اضافہ کر چکے ہیں آپ اسے درست کر کے اب دوبارہ سے اسے جاری کریں، جسے ہم سنت کہتے ہیں. یعنی نماز میں جو تبدیلی کر دی گئی یا زکوٰۃ کے نظام کو لوگ بھلا بیٹھے، تو ان تمام کو دوبارہ ریوائیو کر کے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک بار بار نماز کی تلقین کرتا ہے، زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتا ہے، لیکن طریقہ نہیں بتاتا. اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کے پہلے سے ہی رائج تھے اور لوگوں کو معلوم تھا کہ نماز کن اوقات پہ پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے. جو فرق تھا وہ صرف یہ تھا کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا جو لازمی حصہ ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ یا قرآن کا کچھ حصہ، کیونکہ قرآن ہم پہ ہمارے لیے نازل کیا گیا، اس لیے ہم قرآن میں سے وہ پڑھتے ہیں حصہ. اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے دوسرے انبیاء اور ان کی قومیں، تو وہ ان پہ جو کچھ نازل کیا گیا اس میں سے پڑھتے تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انہی کتابوں میں روزے رکھنے کا ذکر بھی ملے گا. تعداد مختلف ہو سکتی ہے لیکن روزے اسی طرح رکھے جاتے تھے. زکوٰۃ کا نظام بھی اسی طرح سے تھا، حج و عمرہ بھی اسی طرح کیا جاتا تھا. ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع کیا گیا ہو، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ انہوں نے اسے ریوائیو کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے جاری کیا اس سنت کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو تواتر کے ساتھ منتقل ہوتی چلی گئی. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ ان غلط فہمیوں کو، اس مسکنسیپشنز کو دیکھیں گے جو کہ مختلف روایات کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا نماز کا، کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شب معراج کے موقع پہ فرض کی گئی اور 50 تھیں اور بعد میں 5 کر دی گئیں. یا اسی طرح جیسے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. پھر ایک اور غلط فہمی یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے یہود تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے. تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ یہودی جو ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور پہلے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی اور جس پہ زیادہ نبی آئے بھیجے گئے اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دین کو پھیلائیں، وہ یہی قوم تھی جسے اسرائیلیز کہتے ہیں. قرآن جنہیں یہود کہتا ہے. اور پھر جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے اور بار بار نافرمانیاں کرتے رہے تو ان سے یہ ذمہ داری لینے کے بعد بنی اسماعیل کو دے دی گئی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر یہ ذمہ داری دی گئی اور ہم ان کی امت میں سے ہیں. اور اب ہم بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں، اگر ایک مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اعمال چاہے ہمارے کچھ بھی ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی چیز یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں کب کہا ہے. یہی چیز اب ہمیں بھی اپنے آپ پہ لگانی ہوگی کہ ہمیں یہ کب کہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں
اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے. یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن اس پوری اسکیم کا جو مقصد تھا وہ تو وہی ہے جو سورۃ عصر میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ساتھ عمل صالح بھی کیے. پھر اگلی ذمہ داری بھی ڈال دی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. کیوں حق کی تلقین کی؟ کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اب بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جو پہلے انبیاء پہنچاتے رہے دوسروں تک، اب ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ناظرین، آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس بات کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. آئندہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. اللہ حافظ. خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں.